جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس سال جو سیلاب آیا اس نے بہت تباہی مچائی۔ کروڑوں ہمارے پاکستانی بہن بھائی اس وقت سیلاب سے متاثر ہیں، اور ابھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان تک ریلیف پہنچایا جائے، ان کو پھر ریہیبلیٹیٹ کیا جائے۔ اور حکومت کے مطابق تقریباً $10 بلین کا نقصان ہوا ہے ہماری اکانومی کو، کیونکہ فصلیں بھی خراب ہوئیں اور بہت ڈیمیج ہوا ہے۔ ہزاروں مکانات زمین بوس ہو گئے۔ تو ابھی میں تو سمجھتا ہوں کہ جو نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ لگانا بھی مشکل ہے اس وقت، لیکن بہرحال حکومت نے یہی کہا ہے کہ تقریباً $10 بلین کا نقصان ہماری اکانومی کو ہوا ہے۔ بے شمار برجز تباہ ہو گئے، سڑکیں، اور بہت نقصان ہوا ہے۔ کل ہمیں ہمارے وزیر خزانہ نے بتایا ہے، کیونکہ فصلیں اس طرح تباہ ہو گئی ہیں کہ اب ہمارے ہاں جو ہے فوڈ شارٹیج ہے، اور کچھ جو بنیادی سبزیاں ہیں وہ بھی شاید اب نہ ملیں، تو یا بہت مہنگی ملیں۔ تو اس وجہ سے ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں بھارت سے کم از کم یہ جو آئٹمز ہیں، ٹماٹر ہے، آلو ہے، پیاز ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بھارت سے امپورٹ کرنی ہیں، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کریں گے۔ آج ہی میں بھارت کا میڈیا پڑھ رہا تھا، تو وہاں پہ نیوز 18 ہے ٹی وی چینل، اس کی خبر یہ ہے کہ کچھ بھارتی آفیشلز نے یہ کہا ہے کہ ہم تو ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ٹریڈ اور ٹیررزم ایک ساتھ نہیں چل سکتے، تو ہماری تو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کریں۔ اگر وہ امپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو شاید ہمارا کوئی جواب مثبت نہ ہو۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے یہ بات اپنے تئیں پریس کانفرنس میں کر لی، یا یہ تھاٹ تھرو پروسیس کے تحت ایک نکلی ہے یہ چیز، اور حکومت کا یہی اس وقت خیال یہ ہے کہ بھارت سے یہ چیزیں امپورٹ کی جائیں، تاکہ جو پاکستان میں اس وقت یہ چیزیں کمیاب بھی ہیں، اور پھر چیزیں نہیں ملتی تو آبویسلی ان کی قیمتیں بھی آسمان کو پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس چیز سے نمٹنے کے لیے حکومت نے اب شاید یہ فیصلہ کیا ہو۔ میں ابھی اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آفٹر آل 5 اگست 2019 کے بعد سے کچھ دوائیں بھی ہم بھارت سے منگوا رہے ہیں، جو ایسینشل دوائیاں ہیں وہ بھی آ رہی ہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی 2005 میں بھی ہمارے ہاں ایک ارتھ کویک آیا، پھر 2010 میں بھی سیلاب آیا، اور پھر بھارت کے ساتھ کیا ہمیں معاملات ایسے ہو گئے کہ ہم تجارت ہی بند کر دیں، اور ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ آفٹر آل بہت سے ایسے چیلنجز ہیں جن کا ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے، خاص طور پہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، پھر دہشت گردی کے حوالے سے ڈرگ ٹریفکنگ ہے، اور بہت سے ایسے جو گلوبل ایشوز ہیں، اس پہ ہمارے کچھ لوگوں کا یہاں خیال ہے کہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے سے تعاون کیے بغیر رہ نہیں سکتے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور پاکستان کو اب جو ہے اگر چونکہ ہماری اب بہت بڑی مجبوری بن گئی ہے اس سیلاب کی وجہ سے، تو ہمارے لیے کوئی اور آپشن ہے نہیں کہ ہم کہیں اور سے یہ چیزیں منگوائیں، اور ہمیں اکنامکلی یہ بڑا بہتر ہے آپشن ہمارے لیے۔ بالکل بات تو ایک لحاظ سے فرام پیورلی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ بات کریں، اور جو اس وقت کیونکہ اب سیلاب آ گیا تو ہر چیز ہی اب جو ہے جسٹیفیکیشن تو مل سکتی ہے، لیکن کویسچن یہی ہے، اور یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری پالیسی ہے کیا بنیادی طور پہ۔ دیکھیے میں بار بار یہی کہتا رہتا ہوں کہ ہم بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ نارمل پڑوسیوں جیسے ہوں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہمیں بلی کرنا چاہتا ہے، اور اس کی ہمیشہ سے ہی پالیسی بھی رہی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیے تو پلوامہ کا جب واقعہ ہوا 14 فروری 2019 کو، تو پہل کس نے کی؟ پاکستان نے تو فوری طور پہ ہم نے کہا کہ اگر آپ کو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جانب سے ہوا ہے تو آئیے ہم ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کروا لیتے ہیں، پھر آپ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروا لیں۔
بھارت اس پہ تیار نہیں ہوا. اور پھر کیا بھارت نے کیا پلوامہ کے واقعے کے بعد؟ یہ پاکستان کا ریئیکشن نہیں تھا دوستو، یہ بھارت کی جانب سے ریئیکشن تھا کہ اس نے 200% کسٹم ڈیوٹی لگا دی پاکستانی امپورٹس نے بھارت میں. تو یہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد پاکستان نے اوور ریئیکٹ کیا، تو میں ان سے اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا کہ ہم نے ٹریڈ بالکل بند کر دیا. اب یہ جو 5 اگست 2019 کا واقعہ تھا، یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ کوئی عام ڈیولپمنٹ نہیں تھی کہ پاکستان اس کو سیریسلی نہ لیتا. پاکستان نے اس کو جائز طور پہ سیریسلی لیا، اور 7 اگست 2019 کو جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے فیصلے کیے وہ بالکل درست تھے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ہم ویور کرتے رہے. مثال کے طور پر پچھلی عمران خان کی حکومت میں ہی رزاق داؤد اور عماد اظہر صاحب یہی کہتے رہے کہ ہمیں ٹریڈ بحال کرنا چاہیے، بلکہ اکنامک کوآرڈینیشن کونسل جو تھی اس نے تو کمیٹی انہوں نے تو ایک سمری بھی بنا دی تھی کہ اب ٹریڈ ہمیں بحال کر لینا چاہیے. پھر پرائم منسٹر جو اس وقت عمران خان ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن کہ نو وے، کہ ہم جب تک بھارت اپنی جو سچویشن ہے اس کو اسٹیٹس کو اینٹی نہیں کرے گا، اس کو ریسٹور نہیں کرے گا، جو 5 اگست 2019 کو انہوں نے غیر آئینی اقدامات ہی واپس نہیں لے گا، اس وقت تک پاکستان اس صورتحال میں جا نہیں سکتا کہ ہم دوبارہ ریلیشنز بھی اپ گریڈ کر لیں اور بھارت کے ساتھ تجارت بھی شروع کر دیں. تو اب جو فیصلہ، اگر ابھی فیصلہ ہوا تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ حکومت نے فیصلہ کر دیا ہے تو ہم کیا آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال یہ ضرور ہے کہ ان فیصلوں کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے. چیزوں کو جب آپ آئسولیشن میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اسی قسم کے رسپانسز آتے ہیں. چیزوں کو ان کے پوری ہولسٹکلی آپ دیکھیے اور پھر آپ فیصلے کیجئے. جہاں قوموں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ٹیکٹیکلی اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، لیکن جو قومی غیرت ہے، جو ہمارے جو اصول ہیں اور ہمارا جو اصولی موقف ہے، وہ بھی ڈٹے رہنے کا، اس پہ بھی ڈٹے رہنے کا نام ایک لحاظ سے آپ کی قومی شناخت بن جاتی ہے. اور ٹھیک ہے، اس وقت ایسے مسائل ہیں جن کا، اور یہ مسائل بھی کیوں پیدا ہوئے؟ کیونکہ سکسیسو جو حکومتیں ہیں انہوں نے توجہ نہیں دی. بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بڑی انٹرسٹنگ ہمارے دوست ہیں انجینئر ارشد عباس صاحب، انہوں نے ایک بڑی اچھی انفارمیشن بھیجوائی ہے کہ 1990 میں اگر ایران میں جو واٹر اسٹوریج کیپیسٹی تھی، پانی کو اسٹور کرنے کی جو کیپیسٹی تھی، وہ تقریباً 17 کلومیٹر تھی، اور 2018 میں یہ کیپیسٹی بڑھ کے تقریباً 44 کلومیٹر ہو گئی. اسی طرح ایتھوپیا میں 1990 میں اگر یہ 5 کلومیٹر تھی تو 2018 میں 31 کلومیٹر ہو گئی. انڈیا میں 1990 میں اسٹوریج کیپیسٹی جو واٹر کی تھی وہ 166 کلومیٹر تھی، جو کہ 2018 میں 247 کلومیٹر ہو گئی. پاکستان کا حال دیکھیے کہ 1990 میں ہماری جو کیپیسٹی تھی تقریباً 27.7 کلومیٹر تھی، اور 2018 میں یعنی کہ تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 30-28 سال کے بعد یہ کیپیسٹی 27.7 کلومیٹر سے بڑھ کر 27.81% ہو گئی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے جو مختلف حکومتیں آتی رہیں انہوں نے وہ کیا کرتی رہیں، اور ہم وہی ہے فٹس اینڈ اسٹارٹس میں کرتے ہیں چیزیں، ایپیسوڈیکلی چیزوں کو کرتے ہیں. اس لیے ہمارا کوئی لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہے تو نہیں. بس اتنی سی ہی بات کر سکتا ہوں، اور میں اب کیا کہوں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.